رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ قربانی کے مسائل چل رہے ہیں اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے جانور مخصوص ہیں، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، اسی طرح گائے، بیل، بھینس، بھینسا اور اونٹ اور اونٹنی۔ بس یہ مخصوص جانور ہیں جس کو آپ قربانی کی نیت سے قربان کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا جانور ان کی جگہ نہیں لے سکتا۔ لہذا کسی نے مرغا ذبح کر دیا، خرگوش ذبح کیا قربانی کی نیت سے تو کوئی قربانی نہیں ہو جائے گی۔ ان کی عمریں بھی آپ کو بتا دی ہیں کہ کم از کم اونٹ 5 سال، گائے 2 سال اور بکرا بکری وغیرہ 1 سال۔ لیکن دمبے کے اندر، دمبا دمبی کے اندر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اجازت دی تھی کہ ان کے پاس 6 ماہ کا بھیڑ کا بچہ تھا جو دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا تھا، صحت اچھی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی تھی کہ آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ تو ان کا استثناء ضرور ہوگا، لیکن چونکہ یہ ایک خلاف عقل مسئلہ ہے، خلاف عقل اس اعتبار سے کہ یوں سمجھ لیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرا بکری دمبا دمبی میں پہلے 1 سال کی عمر کو بطور معیار مقرر کر دیا ہے، یہ قیاس ہے اور یہ حدیث میں آیا صراحتاً۔ اب اس کے خلاف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص جانور میں اس اصول کو ختم فرما دیا ہے تو عقل اس اصول کو ختم کرنے کے سلسلے میں جو اصل حکمت اس کے پیچھے کار فرما تھی اس کا صحیح طریقے سے ادراک نہیں کر سکتی، جان نہیں سکتی ہے۔ جب ایسا مسئلہ ہو کہ شریعت کوئی بات بیان فرمائے اور عقل اس کے ادراک سے قاصر آ جاتی ہے تو عموماً اس کو خلاف معقول مسئلہ کہتے ہیں۔ تو خلاف عقل یا خلاف معقول سے مراد یہ نہیں کہ بیکار قسم کا، مخدوش قسم کا مسئلہ، یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری عقل اس کے پیچھے، اس حکم کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، یعنی ہماری عقل میں قصور ہے، کمی ہے۔ اور جب کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر وہ جس جگہ پر، جس مقام پر، جس چیز کے ساتھ مخصوص کیا گیا اسی کے ساتھ خاص رہتا ہے، اس پر ہم کسی اور چیز کو قیاس نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دمبے کے بارے میں فرمایا کہ 6 ماہ کا ہے لیکن دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے، تو بکرے کے لیے بھی یہ حکم ہوگا کہ وہ 6 ماہ کا ہو اور دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے تو وہ بکرا ذبح کر لو۔ اسی طرح گائے کے لیے بھی ہوگا کہ اگر 1 سال کی ہے لیکن دور سے دیکھنے میں 2 سال کے لگے تو ذبح کر لو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ حکم صرف دمبے کے ساتھ خاص رہے گا، باقی سب کی عمروں کا لحاظ کرنا ہوگا۔ عیوب و نقائص میں آپ کو سب خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ پورے جانور کو اچھی طریقے سے چیک کر کے اس کے بعد لیں۔ فربا جانور، موٹا تازہ جانور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ بیجا مطلب دکھاوے کی نیت سے، فخر کی نیت سے نہیں ہونا چاہیے، نام و نمود کے اعتبار سے۔ اگر کوئی واقعی کچھ سیٹھ صاحب مثال کے طور پہ 25 لاکھ کی گائے لے کر آتے ہیں تو ہمیں ان پہ بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھو جی دکھاوے کے لیے 25 لاکھ کا جانور خرید کے لے آئے، ٹھیک ہے ان کی مرضی، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بڑا جانور لائے تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہر شخص خود اپنی نیت کا محاسب ضرور بنے کہ میں کیوں یہ جانور لے رہا ہوں۔ واہ واہ نہیں ہونی چاہیے، کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہونا چاہیے، فخر نہ ہو، اخبار میں تصویر کھنچوانا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر جانور قربان کرے، بس ایسا ہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ اگر رضا الہی مقصود ہو تو جتنا اچھا جانور لے سکتے ہیں وہ لے، کہ یہ جانور جو ہیں بروز قیامت ہمارے لیے پل صراط پر سواریاں بنیں گی، یعنی ان پہ سوار ہو کے اللہ تعالی ہمیں گزرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ لیکن اب یہ نہ سوچیں کوئی کہ وہ جو ہم بکرا لے کر آئے تھے بڑا کمزور سا تھا اور میرا وزن تو ہے 4 من، تو میں بروز قیامت اس پہ بیٹھوں گا تو پل صراط کے اندر ہی گھس جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ قوت و طاقت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ لہٰذا بہرحال سرکار نے خود یہی علت بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور اچھا اور فربا کرو۔ ایک کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مسائل کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میں نے سوال پوچھنا تھا کہ میں جا رہی ہوں حج پہ، تو یہ جو عورتوں کے مخصوص دن نہیں ہوتے، وہ میں نے ٹیکا لگوایا تو ٹیکا مجھے موافق نہیں آیا اور میں ٹھیک نہیں ہے میری طبیعت نا۔ کیا ہو گیا؟ 2 مہینے سے ہو رہے ہیں مسلسل۔ ٹیکا آپ کو موافق نہیں آیا تو کیا ہو گیا؟ جانے کے لیے تھوڑی آواز ذرا میں نے ٹیکا لگوایا تھا تو وہ میرا ٹیکا ٹھیک نہیں ہے نا، اس کا نام کی طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، تو میں جا رہی ہوں حج پہ،
ہاں تو کیا وہاں میں جا سکتی ہوں حرم کے اندر کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان فرمائیے۔ حضرت صاحب پہلا سوال یہ ہے، کسی نے اپنے بچے کا نام محمد ارکم رکھا، ہاں ہاں اس کے معنی کیا ہوں گے؟ کیا یہ نام رکھنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اور ایک سوال یہ، دوران نماز اگر ایک رکن میں 3 بار حرکت کر لی تو کیا ہر صورت میں ہی نماز ٹوٹ جاتی ہے، جانے انجانے میں ہو یا کسی اور میں؟ جنگ میں؟ نہیں، جانے یا انجانے میں حرکت ہو اچھا جاتی ہے۔ دانستہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو اب دیکھیں، ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا واضح طور پر کہ آپ نے جب آپ گئے ہیں تو وہاں پہ اچھی طرح جانور چیک کر کے لے کر آئیں، اچھا جانور خریدنے کی کوشش کریں، کوئی عیب اس میں نہ ہو۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لے آتے ہیں جانور تو گاڑی سے اتارتے ہوئے یا بچے بھگاتے ہیں جانور کو تو اس میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بوقت ذبح عیب پیدا ہوتا ہے کہ جانور اچھلتا ہے، اس کو سینگ ٹکرا گیا یا بھاگ گئی گائے اور بھاگ رہے اس کے پیچھے، ٹانگ ٹوٹ گئی، سینگ ٹوٹ گیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ پہلے اس مسئلے سے پہلے ایک مسئلہ یاد رکھیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس شخص میں قربانی کے 3 دنوں میں شرائط پائی جائیں گی اسی پہ قربانی واجب ہوگی، دوسرے شخص پر نہیں ہوتی ہے۔ وہ غنی ہے، جو اس کے پاس جو مالک نصاب ہوتا ہے وہ غنی ہوتا ہے، غنی پہ قربانی ہوتی ہے، اور جو مالک نصاب نہیں ہے اس کو شرعی فقیر کہا جاتا ہے، شرعی فقیر۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شرعی فقیر پہ بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس قربانی کا نصاب موجود نہیں ہے تو مجھ پہ قربانی واجب نہیں، لیکن میں نے جیسے تیسے پیسے کہیں نہ کہیں سے جمع کر کے ایک جانور خرید لیا، تو اگر شرعی فقیر قربانی کی نیت سے جانور خریدتا ہے تو اس پر اس مخصوص جانور کی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی واجب ہے کہ اس کو قربان کرے، بیچ نہیں سکتا، رکھ نہیں سکتا، قربانی کرنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد اس مسئلے پر آئیے کہ اگر کوئی آپ جانور خرید کر لے کر آئے ہیں اور وہ بدک گیا ہے، اتارتے ہوئے گاڑی سے چڑھاتے ہوئے سینگ ٹوٹ گیا، کوئی عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی جائز نہ رہی، تو غنی کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ دوسرا جانور لائے، لیکن اس شرعی فقیر کے لیے اجازت ہوگی کہ یہ اسی جانور کو ذبح کر لے، کیونکہ یہ غریب ہے، یہ بیچارہ کہاں سے جانور لے کر آئے گا، تو اس لیے اس کو اور کسی اس میں مکلف بنانا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بوقت ذبح اگر جانور اچھلا اور وہ سینگ ٹوٹ گیا اس کا، یا بھاگی تھی گائے، ذبح کے وقت کی بات کر رہے ہیں، اور کوئی اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو یاد رکھیں چاہے غنی ہو چاہے فقیر، ان دونوں کے لیے اب اس جانور کو ذبح کرنا جائز ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نیا جانور لے کر آئیں، بلکہ بوقت ذبح جو عیب پیدا ہوتا ہے وہ بالکل سب کے لیے معاف ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ اب تھوڑا سا اس پہ آ جاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بعض اوقات بکرے یا گائے لے کر آتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں۔ اس میں شرعی طور پہ حکم یہ ہے کہ غنی دوسرا جانور لے کر آئے، اور فقیر بیچارہ جو ہے وہ تو پہلے ہی غریب اور فقیر تھا، اس کا کوئی جانور چرا کر لے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بری ذمہ فرمائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں خالی توبہ، مطلب یہ کہ قربان تو کر نہیں سکتا ہے، احتیاطاً توبہ کر لے، باقی اس کے اوپر نیا جانور لے کر آ کر ذبح کرنا کوئی واجب نہیں رہے گا۔ اچھا، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منڈی جاتے ہیں تو ہمارے ہاں یہاں تو یہ طریقہ کار رائج ہے، آپ کے وہاں ہے تو ہمیں نہیں پتا، کہ ایک تو بکرا یا گائے وغیرہ جانور دکھاتے ہیں جی یہ اتنی قیمت کا ہے، اور لوگ قیمت لگا کے کم زیادہ کر کے لے لیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ وزن کر کے لے لیں، کتنا بھی اس کا وزن ہو، فی کلو مثال کے طور پر جی ہے 1000 روپے کا، اب کتنا بھی اس کا وزن بن جائے تو وہ وزن کر لیتے ہیں، پتہ چلا جی 20 کلو ہے، 20 من ہے تو فی من مثال کے طور پہ اتنا تھا تو اتنی قیمت بن گئی۔ تو کیا وزن کے ساتھ اس طرح جانور خریدنا شرعاً جائز ہے یا نہیں، اس پہ میں کلام کرتا ہوں، لیکن ایک کالر کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بہن، وعلیکم السلام۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہمارے پاس قربانی کے لیے پیسے نہ ہوں اور گھر کی مالیت جو آپ نے بتائی ہے کہ اتنا سونا اتنے چاندی کے مطابق ہو تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پیسے نہ ہوں اور اگر ہم پر قرض بھی ہو۔ قرض ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ اور
میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو ایک اور کال لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے مفتی جی؟ جی اللہ کا بڑا کرم. جی آپ کی اللہ برکت دے. تو اسی طرح ہم دین کا علم حاصل کرتے رہیں. میرے 3-4 سوال ہیں. جی فرمائیے. حج قران کا طریقہ بتا دیں. پہلا سوال ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حج میں عید کی نماز اگر نہ پڑھی جائے کسی وجہ سے تو کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. جو لوگ غیر قانونی حج کرتے ہیں گاڑی والے کو پیسہ دے کر, کیونکہ ادھر سے ایسے جاتے ہیں نا تو پیسے زیادہ دے کر حج میں جاتے ہیں, تو حج میں کیا فرق پڑے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو چوتھا سوال ہے, جو لوگ مکہ مدینہ میں مسجد کے باہر چپلیں وغیرہ اتارتے ہیں تو ڈپٹی والے ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں, تو ادھر سے جو لوگ آتے ہیں جو چپل ملتی ہے وہی لگا کر چلے جاتے ہیں, کیا اس میں کوئی گناہ ہوگا کہ حرج ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور شکریہ جناب, آپ دعائیں میں یاد رکھیں. جی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. میرے ورد لب ہے نبی ہے, میں مریض عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ چل رہا تھا وزن کرنے کا کہ اگر ایک جانور کا اس طریقے سے سودا کیا گیا کہ بھئی ایک جانور کھڑا ہے کتنے کلو کا ہے یہ بعد میں پتہ چلے گا, یعنی کتنے اس کا کل وزن ہے, لیکن اس کا ہر کلو مثال کے طور پہ طے کیا کہ ہر کلو 500 روپے کا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق یہ سودا جائز نہیں ہوگا, کیونکہ کل جو وزن ہے وہ مجہول ہے, معلوم نہیں ہے. جب کل وزن مجہول ہے تو اس کی جو کل قیمت بنے گی وہ بھی مجہول ہے, اور قاعدہ قانون یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کسی چیز کو خرید و فروخت کرنا کہ اس کی قیمت مجہول ہو وہ شرعاً جائز نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں کہوں میں آپ کو یہ پیڈ بیچتا ہوں, آپ پوچھیں کتنے کا, بولے بس لے لو, کتنے کا چھوڑو, تو یہ سودا جائز نہیں ہوگا, کیونکہ کتنے کا جب بتائیں گے تبھی تو آپ اس کو اسی کو قیمت دے سکتے ہیں. اس لیے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک منع. لیکن آپ کے جو 2 شاگرد ہیں امام ابو یوسف, امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما, ان کا قول یہ ہے کہ یہ سودا جائز ہے, بشرطے کہ اصل اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے, کسی نے کہا میں پورا گندم کا ڈھیر آپ کو بیچتا ہوں اور اس کا ایک قفیز, یوں سمجھ لے کہ عام الفاظ میں 1 کلو 1 درہم کے بدلے میں ہے. تو امام اعظم نے فرمایا سودا جائز نہیں ہے, 1 درہم 1 کلو کے اندر تو یہ سودا جائز ہوگا کیونکہ وہ معلوم ہے, اس کا قیمت بھی معلوم ہے, باقی قل کے اندر ناجائز. لیکن صاحبین فرماتے ہیں یہ جائز ہے اس لیے کہ جب اس کو یقینی سی بات ہے سودا کرنے کے بعد تولیں گے تو آخر میں پتہ چل جائے گا کہ کتنا وزن ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے. تو جو پہلے مجہول چیز تھی وہ جہالت ختم ہو جائے گی, معلوم ہو جائے گی, تو سودا جائز ہے. چونکہ اب ہماری منڈیوں کے اندر جانور اس طرح وزن کر کے بیچے جا رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ صاحبین کے قول کے مطابق اس کے جواز کا فتویٰ دیا جائے, اور ہم بھی اس کے جواز کا ہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر اسی مجلس اور محفل کے اندر اس جانور کو تول لیا جائے اور اس کے کل کلو معلوم ہو جائے, اس کی قیمت بھی پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے, پھر یہ جائز ہے, بشرطے کہ جو خریدنے والا ہے وہ اتنی استطاعت پہلے سے رکھتا ہو. یہ نہ ہو کہ آخر میں جھگڑا ہو کہ نہیں جی یہ تو بہت زیادہ ہو گیا میں نہیں لیتا ہوں, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. استطاعت رکھتے ہیں تو اس طریقے کو اگر آسانی کے لیے قائم کیا جائے, رائج کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے منڈی کے اندر کہ تول کر بھی جانور بیچے جا رہے ہیں. تو یہ چند مسائل تھے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے قربانی کے مسائل ہیں, حصہ داری کے مسائل ہیں, وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں 1-2 مسئلے عرض کرتا ہوں, پھر میں جوابات کی طرف آتا ہوں. دیکھیں آپ کو یہ بتایا تھا کہ بکرا, بکری, دمبی کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا, ایک آدمی کی طرف سے ہی ادا ہو سکتے ہیں. اس میں اگر 2 آدمی شریک ہو گئے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ گھر کے 2 فرد ہیں, انہوں نے کہا کہ بھئی 50,000 کا اچھا بکرا آ رہا ہے, 25,000 آپ ملائیں, 25,000 میں ملاتا ہوں, تو ٹھیک ہے. اور دونوں نے ملا کر ایک بکرا لائے اور نیت یہ کی کہ ہم دونوں کی طرف سے اس کی قربانی ہو جائے, تو کسی کی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ شریعت نے ضابطہ مقرر کر دیا ہے کہ دمبا دمبی بکرا بکری ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی ہو سکتا ہے. تو اس سے ذرا ہمارے وہ بہن بھائی بھی ذرا درس حاصل کریں جو بعض اوقات ایک بکرا لاتے ہیں اور نیت یہ کرتے ہیں کہ ہم تمام گھر والوں کی طرف سے یہ قربانی ہے.
تو یہ غلط ہو جائے گا. جس پر واجب ہے اس کی طرف منسوب کریں, اور اگر کسی پر واجب نہیں ہے تو پھر گھر کی کسی ایک فرد کو متعین کر دیں گے, چلو اس سال آپ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں. وہ یہ قصد و ارادہ کر لے کہ اس کو جو ثواب ملے گا میں تمام گھر والوں کو ایصال کرتا ہوں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن قربانی کسی ایک شخص کی طرف, یعنی اگر بکرا بکری دمبا دمبی ہے تو کسی ایک شخص کی طرف منسوب کرنا ضروری ہے, اس میں دو آدمی شریک نہیں ہو سکتے. باقی رہا گائے, بیل, بھینس, بھینساں, اونٹ, اونٹنی, ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق 7 حصے دار ہو سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 7. لہذا ان میں اگر 8 ہو گئے تو یہ قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ 7 آدمی تو 6 آدمی تو 6 حصوں میں ہیں, اور جو آخری 2 بچے ہیں وہ لازم بات ہے ایک حصے میں 2 ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ بکرا بکری ایک طرف رکھیں اور گائے کا ایک حصہ ایک طرف رکھیں, یہ دونوں برابر ہوتے ہیں. تو جب بکرا بکری کے اندر شرکت سے قربانی ناجائز ہو جاتی ہے تو گائے کے ایک حصے میں اگر 2 آدمی شریک ہو گئے تو یہ قربانی بھی ناجائز ہو جائے گی. اور چونکہ ایک حصے کے اندر بظاہر شریک ہے, وہ ایک حصہ کون سا ہے گائے کا یہ پتہ نہیں چلے گا, تو اس تمام حصوں کے اندر یہ فساد سرایت کر جائے گا اور سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے مسائل سیکھ لیے جائیں, اس کے بعد پھر کوئی قدم اٹھایا جائے. تو گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار ہو سکتے ہیں, 8 نہیں. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 7 حصے دار بھی ہیں تو ان میں سے ہر ایک کا حصہ کم از کم 7ویں حصے کے برابر ضرور ہو, کم از کم 7ویں حصے کے. مثال کے طور پہ 35,000 کی گائے ہے مثال کے طور پر, تو اس کے 7 حصے کریں تو ایک حصہ بنے گا 5,000 کا. تو ہر جو شریک ہے اس کا کم از کم وہ 5,000 روپے تو ملائے گا, کم از کم 5,000 روپے, یعنی 7ویں حصے سے کم نہ ہو. مثال کے طور پر 6 آدمیوں نے تو 5,000 دیے, 30,000 ہو گئے. لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو غریب ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس تو 3,000 ہے. تو انہی میں سے ایک نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ میں 2,000 اور ملا لیتا ہوں, 3 تمہارے 2 میرے 5 ہو جائیں گے, اور اس ایک حصے میں سے 2,000 کا میں حصہ لے لوں گا, 3,000 کے گوشت تم, یعنی اتنا حصہ ریشو میں تم لے لینا. تو آپ غور کریں کہ یہ 6 تو ان کے حصے ہو گئے, اور 7ویں کے اندر یہ آدمی شریک ہو گیا, یہ جو ایک حصے دار تھا, اور جس کے پاس 3,000 روپے تھے, گویا کہ اس کا 7ویں حصے سے کم اس نے رقم ملائی, کیونکہ 7ویں حصہ بن رہا تھا 5,000. اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر 3 بھائی مل کر ایک گائے خرید رہے ہیں, تو ہر ایک کا حصہ مختص کر لیں, پھر اس کے حساب سے قیمت لیں. مثال کے طور پہ 3 بھائی لے رہے اور 7 اس میں حصے بنیں گے, تو یوں کریں کہ طے کریں کہ میں 3 حصے لیتا ہوں, دوسرا بھائی کہتا ہے میں 2 لیتا ہوں, مثال کے طور پہ 5 ہو گئے, تیسرا کہ میں 2 لیتا ہوں, 7 ہو گئے. اب یہ 2 حصوں کے پیسے دیں, یہ 2 حصوں کے پیسے دیں, یا 3 حصوں کے پیسے دیں, پھر جانور لے کر آئیں. اگر اس طریقے سے کیا کہ چلو یہ 35,000 کی گائے ہے, میں دیتا ہوں 27,000 روپے, یہ بولتے ہیں میں دیتا ہوں 3,000 روپے, اور میں دیتا ہوں 5,000 روپے, لیجیے ہو گئے 35,000 روپے. لیکن اس میں غور کریں کہ بعض ایسی کنڈیشن بن جائے گی جس نے 3,000 دیے ہیں مثال کے طور پہ, چلے ہم 5 ہی کر لیتے ہیں کہ ایک نے دیے 21,000 روپے, ایک نے دیے 9,000 روپے, تو یہ ہو گئے 30, ایک نے 5,000 روپے دیے, تو ہر ایک کا حصہ ہے تو 7ویں حصے کے برابر کم از کم, کیونکہ 5,000 7واں حصہ بن رہا تھا. لیکن آپ اس میں یہ غور کریں کہ جس نے 9,000 دیے ہیں, 5,000 تو ایک حصے کا بن گئے, 4,000 کے اندر ایک حصہ تو نہیں بن رہا نا, تو اس میں دوسرا گویا کہ ایک حصے میں شریک ہو رہا ہے, تو یہ گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے محتاط مسئلہ یہی ہے کہ جب 7 شرکاء سے کم افراد کوئی گائے لیتے ہیں تو ہر ایک حصے بھی متعین کرے اور ہر حصے کے برابر قیمت دینے کی کوشش کرے. اور مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ گائے مثال کے طور پر 3 بھائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اپنے حصے اس میں مخصوص کر لیں. مثلا ایک نے کہا میں 3 لوں گا, ایک نے کہا میں نے 2 لوں گا, ایک نے کہا 2 لوں گا. یہ اب یہ 3 کے پیسے یہ دیں, 2 کے پورے پیسے دیں یہ دیں, 2 کے پورے پیسے یہ دیں. اس احتیاط کو ضرور اختیار کر لیجئے گا. باقی انشاءاللہ شرکاء کا مزید مسائل ہے, وہ میں نیکسٹ پروگرام میں عرض کرتا ہوں. جوابات کی طرف آتے ہیں. پچھلے پروگرام میں ایک بہن نے کویسچن کیا تھا, وقت کی قلت کی بنا پہ میں نے مختصر بتایا, اب تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں. انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا فی زمانہ عورت کے لیے چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے, نقاب کرنا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں عورت کے چہرے پر اتنی توجہ نہیں کی جاتی تھی, اس کے جسم پہ زیادہ توجہ کی جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے جو شعراء کے اگر اشعار آپ پڑھیں
جو انہوں نے عورتوں کی مدح کے اندر لکھے ہیں تو وہ جسم کے اوصاف بیان کیے ہیں، چہرے کے نہیں. یعنی ایک اپنا ہر قوم کا، ہر علاقے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ان کی پسند ناپسند کے معیار مختلف ہوتے ہیں. جیسے بعض علاقے ہیں وہاں پہ موٹے ہونٹ، بہت ہی موٹے موٹے ہونٹ وہ خوبصورتی کی علامت سمجھے جاتے ہیں. اور بعض ڈاکومنٹریز میں ایسا بھی ہے کہ افریقہ کے بعض قبائل ایسے ہیں جن میں دانتوں کو گھس کر بالکل سب کو نوکیلا کر دیا جاتا ہے، جیسے آری کے دندانے ہوتے ہیں، اور وہی حسن و جمال کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے. بعض قبائل ایسے ہیں جو شروع سے بچوں کو رنگ منہ میں ڈال دیتے ہیں، ہونٹ ایسے موٹے ہو جاتے ہیں، چوڑے، اور جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ رنگ بھی بڑا ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ نیچے کا ہونٹ لٹک کر سینے تک آ جاتا ہے. ان کے ہاں وہ بھی حسن سمجھا جاتا ہے. تو ہر ایک کے ہاں حسن و جمال کے مختلف معاملات ہیں. تو اس میں یہ حکمت نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں چونکہ عورت کے جسم کو زیادہ دیکھا جاتا تھا، چہرے پہ اتنی توجہ نہیں، تو سرکار نے جسم چھپانے کا حکم دیا اور چہرے کا استثناء فرما دیا کہ عورت چہرہ کھول سکتی ہے. سرکار نے فرمایا عورت کا تمام بدن ستر ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے سوائے اس کے اور اس کے. آپ نے اشارہ فرمایا ہاتھوں کا استثناء کر دیا اور چہرے کا استثناء کیا. لیکن جیسے جیسے پھر تغیر زمانہ ہوتا رہا اور ماحول بدلا تو علماء متاخرین نے غور و تفکر کیا کہ اب عورت کے چہرے کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے. جسم کو تو دیکھنا بات کی بات ہے، چہرے پہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے. چہرے کو دیکھتے ہیں تو اس سے پھر خیالات بھٹکتے ہیں. لہٰذا چونکہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7 ہے، اور سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 43 ہے. دو جگہ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ آیت ایک بہترین مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ کسی بھی مسئلے میں تمہیں ڈاؤٹ پیدا ہو، از خود تمہیں فیصلہ نہیں کرنا ہے، بلکہ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، مستند مفتیان کرام سے رجوع کرنا ہے. وہ جو تمہیں بتائیں اس کو اختیار کرو. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام کو علماء کے پاس جا کر سوال کرنے کا مکلف بنا کر یہ بھی ثابت فرما دیا کہ جواب میں جو کچھ علماء بیان کریں گے وہ وہی ہے، سمجھ لو جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول چاہتے ہیں. اسی لیے میں نے مستند مفتیان کرام کا عرض کیا. تو لہٰذا علماء متاخرین نے یہ فیصلہ کیا کہ عورتیں اپنے چہرے کا پردہ کریں گی، کیونکہ اب عورتوں کے چہرے پہ زیادہ توجہ کی جاتی ہے اور اس سے برے خیالات ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء متاخرین کے فیصلے کے مطابق عورت کو چہرے کا پردہ کرنا واجب ہے. اگر نہیں کرے گی تو علماء کرام کی مخالفت کرنے کی بنا پر اس کے نام اعمال میں گناہ بھی لکھا جا سکتا ہے. ایک وقفہ لوں گا لیکن اس پہ تھوڑا سا کلام مزید ہے جو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ علماء متاخرین کے فیصلے کے مطابق عورت کو فی زمانہ چہرے کا پردہ کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں ضروریات ہر جگہ مستثنیٰ ہوتی ہیں. جیسے یورپ کنٹریز میں ہیں ہماری بہنیں ہزارہ رہتی ہیں، شرم و حیا بھی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں. لیکن وہاں اپنی کچھ ان کی ایسی شرعی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ اگر بالفرض کوئی بہن جاب کرتی ہے، وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ بعض اوقات ہسبینڈ وائف دونوں جاب کرتے ہیں تو گھر کا نظام چل سکتا ہے، ورنہ بڑے پرابلمز ہیں. اور وہاں پہ آفس ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ نہیں اجازت دیتے ہیں کہ نقاب کریں. ایسا کوئی اگر ایسا مطلب شدید مجبوری کی صورتحال آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ عورت اگر چہرے کا نقاب نہ کر سکے تو بہرحال اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. جیسے کہ حج کے سیزن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عورت کے چہرے کا استثناء فرمایا اور حج کے سیزن میں خاص طور پہ چہرے ڈھکنے کو باعث جرم قرار دیا ہے کہ وہاں پر دم وغیرہ بھی لازم ہوتا ہے. لہذا حج کے سیزن میں اور یا حالت احرام میں خاص طور پہ یوں کہیے کہ اگر کوئی خاتون اپنا چہرہ کھول کر رکھتی ہیں
تو وہ کوئی گناہگار نہیں ہو رہی، بلکہ وہ تو عین شریعت کے حکم پر عمل پیرا ہیں، تو وہاں پہ بھی ایک ضرورت ہے۔ تو ضرورتیں مستثنا ہوتی ہیں، اس لیے جہاں واقعی صحیح ضرورت ہو وہاں پہ عورت بہرحال چہرہ کھول بھی سکتی ہے، اور اگر کسی کو اور پرٹیکولر کوئی صورتحال ایسی درپیش ہے کہ اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیں کہ ہمیں اجازت ہے کہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم بتا دیں گے۔ بہن نے ایک مزید کویسچن کیا تھا کہ یہ سنا ہے کہ رزق عورت کی قسمت کا ہوتا ہے اور اولاد مرد کی قسمت کی ہوتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی نہیں، یہ بالکل غلط اور یہ فضول قسم کا قول ہے اور جاہلوں کی پیداوار ہے۔ رزق تو دیکھیں ہر ایک کی اپنی قسمت کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، یہ میں آپ کو حدیث عرض کر دیتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ایک فرشتہ آ کر اس بچے کا رزق لکھ دیتا ہے کہ اس کو کتنا ملے گا۔ تو ہر ایک اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، یعنی اللہ تعالی نے مخصوص کر دیا اس کے لیے، یہ کسی کی دوسرے کی قسمت وغیرہ سے کا معاملہ نہیں ہے کہ رزق جی عورت کی قسمت سے ملے گا، اس کا مطلب مرد کی قسمت میں کچھ ہے ہی نہیں، عورت کی قسمت سے ملے گا، اگر زیادہ مل رہا ہے تو عورت کا اور کم مل رہا ہے تو قصور عورت کا، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اولاد جو ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مخصوص ہوتی ہے، یہ اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن عظیم کی واضح طور پہ آیات کا مفہوم یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ تو یہ مرد و عورت کی دونوں کی قسمت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کی قسمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے جو اولاد منتخب فرما دے۔ لہٰذا یہ اس قسم کے جملے نہ کہیں جائیں، اور پھر ان کو بالکل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک شرعی دلیل کے طور پہ قبول کر کے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا اور بڑی جہالت ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مقولہ کہ یہ رزق عورت کی قسمت کا ہوتا ہے، یہ جملہ بول کر اب اگر بہو گھر میں آئی اور تنگ دستی آ گئی، مثال کے طور پہ بولتے ہیں دیکھا نا رزق عورت کی قسمت کا، اور یہ اتنی منوس گھر میں آئی ہے کہ جب سے قدم رکھا ہے سارا نقصان ہو گیا۔ لیکن کہیں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا اگر بہو گھر کے اندر آئے اور رزق بڑھ جائے، کاروبار ہو جائے، تو اس بہو کو سونے کے سیٹ بنا کر دے دیے ہوں یا اس کو ہار وغیرہ پہنا دیے ہوں کہ بھئی ماشاءاللہ تو دیکھو قدم رکھا اس نے تو رزق چونکہ عورت کی قسمت کا ہوتا ہے لہذا رزق بڑھ گیا، بھئی یہ تو بڑی مبارک ثابت ہوئی۔ نہیں، وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا اس طریقے سے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ پھر بہو کی قسمت ہی راج کر رہی ہے گھر کے اندر، ساس بھی تو ہے، نندے بھی تو ہیں، اور بھی دوسرے بھی تو ہیں، ان کی قسمت کا رزق کہاں چلا گیا؟ یہ اس کی قسمت سب پہ غالب آ گئی، تو یہ بے وقوفی کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کی قسمت الگ ہے۔ اور اسی طریقے سے اولاد کے معاملے میں اگر آپ یہ مقولہ کہتے ہیں کہ جی مرد کی قسمت کی اولاد ہوتی ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ اگر لڑکی کے ہاں، بہو کے ہاں، بیوی کے مسلسل لڑکیاں ہوتی رہتی ہیں، 3 لڑکیاں ہو گئیں، 4 لڑکیاں ہو گئیں، تو پھر بہو کو الزام کیوں دیا جاتا ہے؟ شوہر کیوں اس کو ٹارچر کرتا ہے کہ تو لڑکی پیدا کرتی چلی جا رہی ہے؟ اور ساس صاحبہ بھی کہتی ہیں میں ایسی منوس مجھے بہو ملی ہے کہ اس کو تو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بھئی آپ تو خود کہتے تھے کہ اولاد تو مرد کی قسمت کی ہوتی ہے، تو اپنے بیٹے کا سر پھاڑے کہ تو لڑکیاں پیدا کرواتا چلا جا رہا ہے، تیری قسمت کیسی ہے؟ تو کوئی بھی ماں ایسی آپ کو نہیں ملے گی جو بیٹے کو کوسے، یا کوئی شوہر ایسا نہیں ہوگا جو آئینے کو دیکھ کر کہے کہ یار میں کیسا منوس ہوں کہ میں لڑکیاں پیدا کرتا چلا جا رہا ہوں، وہ اس میں بھی عورت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ایسا کرنا چاہیے، دونوں ہی چیزیں غلط ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بیٹی کو ایسی بری چیز ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ پیدا ہو تو ناک منہ چڑھائے، اور جب اس قسم کی ساسیں ناک منہ چڑھاتی ہیں تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ خود بھی تو ایک عورت تھی، جب یہ اپنی ماں کے ہاں پیدا ہوئی تو بتائیے کہ آپ کی پیدائش پہ آپ کی والدہ کو کوئی منوس کہے کہ تم نے لڑکی پیدا کر دی، منوس ہو، یہ کیا صحیح ہوگا؟ آپ کی دل آزاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کسی کی بچی کو اس طرح تکلیف دینا کیسے روا جائز ہو سکتا ہے؟ اور پھر بعض اوقات تو ہمیں اس قسم کی کالز اور میلز وغیرہ بھی آئی ہیں کہ جیسے 2 بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، اب پھر وہ بہن پیگننٹ ہے تو شوہر دھمکی دیتا ہے بعض اوقات کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی تجھے طلاق دے دوں گا۔ بتائیے جی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید اس کا ذہن ایسا ہے کہ دھمکی دوں گا تو شاید یہ ڈر کے لڑکا پیدا کر دے گی۔ لا حول ولا قوت، عورت کی قدرت و اختیار میں تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اور میں یہاں پہ اکثر جب میں بیان کرتا ہوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر بالفرض ایسا ہو کہ شوہر کی کنپٹی پہ پستول رکھ دیں اور کہیں کہ اب تیری لڑکی پیدا ہوئی نا تو تجھے جان سے مار دیں گے، اب بتائیے شوہر کیا کہے گا؟ یقینی سی بات ہے وہ کہے گا بھائی میرے قدرت و اختیار میں تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو بیٹی دے دے۔ تو یہ مقولہ اپنی جان پر آئی تو تم نے یہ کہہ دیا، اور جب بیوی کا معاملہ تھا تو یہ تمہیں مقولہ یاد نہیں آیا تھا، یہ تلقین یاد نہیں آئی تھی،
تو اس لیے یہ بہت ہی غلط روش ہے. یہ زمانہ جاہلیت کی ایک اثر ہے جو ابھی تک ہماری نسلوں کے اندر چلتا چلا آ رہا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پہ ناخوش ہونا اور اس میں عورت کو طعنہ زنی کرنا، اس کو معاذ اللہ منحوس سمجھنا، اور عورت کے اگر لڑکیاں پیدا ہوں تو دوسری شادی کے منصوبے بنانا شروع کر دینا. یہ چیزیں غلط ہیں، ان پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہن نے فرمایا کہ انہوں نے حج پہ جانا تھا، ٹیکہ لگوایا تو ان کی طبیعت کچھ خراب ہے، گویا کہ ایام ہیں ان کے، تو کیا یہ اس حالت میں جب حج کے لیے جائیں گی تو حرم میں داخل ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، آپ احرام کی نیت بھی کر سکتی ہیں، آپ محرمہ بھی ہو جائیں گی کیونکہ اس کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، لیکن جب آپ وہاں پہنچیں گی، اگر آپ کے ابھی ایام چل رہے ہیں تو آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس حالت میں مسجد میں جانا گناہ حرام ہے. اور اسی طرح آپ ابھی طواف بھی نہیں کر سکتی ہیں، گویا کہ ابھی آپ عمرہ نہیں کریں گی، آپ ویٹ کریں گی وہاں پر جب آپ کے دن ختم ہو جائے تو پھر آپ عمرہ کر سکتی ہیں. اگر آپ مسجد میں گئی ہیں، طواف کیا، تو آپ شدید گناہ گار بھی ہوں گی اور اس پہ دم وغیرہ بھی لازم ہوگا. ارقم یہ صحابی کا نام ہے، بالکل ہے، اور اس کی چت کبرا جس پہ دھبے دھبے اس کو ارقم کہتے ہیں، لیکن جب یہ صحابہ وغیرہ کے نام ہے تو اس میں کوئی مجازی معنی ہی مقصود لیتے ہیں، اور صحابہ کے نام ہوں تو ان میں معانی کا قصد و ارادہ چھوڑ دیں کہ کیا معنی ہے کیا نہیں، کیونکہ ہمیشہ معنی ملحوظ بھی نہیں ہوتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام سنا اور اس کو نہ تبدیل کیا تو یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. بھائی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو دانستہ نادانستہ اگر 3 مرتبہ حرکت کر دے تو کیا ضرور نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں ادب و احترام قائم رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں. اب اگر آپ ایک ایسی حرکت کرتے ہیں جو اس ادب کے منافی اور خلاف ہو تو اس پہ حکم دیا جاتا ہے بھی آپ کی نماز ٹوٹ گئی، دوبارہ کریں. اب اس کا معیار کیا ہے کہ ہم کسی عمل کو کہیں کہ جی یہ بے ادبی ہے؟ اس کے لیے فقہا نے قاعدہ بیان کیا کہ اگر کوئی نماز میں ایسی حرکت کرتا ہے جو اصلاح نماز کے لیے بھی نہیں ہے، بس ایسی حرکت کرتا ہے کہ دور سے دیکھنے والا یقیناً یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بے ادبی ہے، اور اس بے ادبی کی وجہ سے نماز کے فاسد ہونے کا حکم دیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ کوئی کنگا نکالے دوران نماز اور کنگا کرنا شروع کر دے آئینہ دیکھ کر، اب دور سے دیکھنے والا تو یقین کرے گا نماز میں نہیں، تو اس قسم کی جو حرکت ہے نماز کو فاسد کرے گی، اور اس حرکت کو عمل کثیر کہتے ہیں. تو علماء نے بعض جو فقہا تھے انہوں نے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ ہر شخص فیصلہ نہیں کر سکتا، انہوں نے یہ کہا کہ نماز میں ایک رکن میں یعنی ایک فرض کی ادائیگی میں اگر 3 بار کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اپنے مقام سے تو یہ گویا کہ ایک عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن یہ پرانے دور کے اعتبار سے ہے. آج اگر ہم اسی اجتہاد کو قائم رکھیں تو ہزاروں لوگوں کی نمازوں کی بربادی کا حکم دینا پڑے گا اور ان کو گناہگار قرار دینا لازم آئے گا. آپ دیکھیں اسکول کالج کے خصوصاً نوجوان جب مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک لمحہ ان کا ہاتھ نہیں ٹکتا، کبھی یوں کریں گے، کبھی یوں کریں گے، کبھی قمیص ٹھیک کریں گے، کبھی یوں کالر ٹھیک کریں گے. اب اتنی دفعہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے کہ 3 دفعہ تو بہت دور کی بات، کافی دفعہ اٹھ جاتا ہے. تو اس لیے اب اس دور میں اس کا فتویٰ دینے کے سلسلے میں مفتیان کرام کو بہت احتیاط کے ساتھ فتویٰ دینا چاہیے کہ بعض اوقات جب ایک چیز کچھ خلاف زیادہ ہو جاتی ہے اور ہمارے اجتہاد کے بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے تو اس میں پھر ذرا محتاط انداز سے رعایت کے ساتھ فتویٰ دینا ضروری ہوتا ہے. یوں ہی آپ یہ دیکھیے کہ ایک مثال کے طور پہ شبینہ ہو رہا ہے، ایک حافظ قرآن نے سورہ بقرہ شروع کی، اس وقت ہاتھ اٹھایا، کھجایا، پھر ہاتھ رکھ لیا، پھر کم از کم 5-7 منٹ 10 منٹ تک وہ پڑھتے رہے تھے، پھر ان کو کھجلی ہوئی تھوڑی سی، پھر ہاتھ اٹھایا، کھجا لیا، پھر وہ پڑھتے رہے، رکوع سے تھوڑی دیر پہلے پھر کھجلی ہوئی، پھر ہاتھ اٹھا لیا. اب ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھایا گیا ہے، لیکن کیا اس کو کوئی کہہ سکتا ہے یہ عمل کثیر ہے؟ اور دور سے دیکھنے میں کوئی یہ سمجھے گا نماز میں نہیں ہے، اتنے لمبے لمبے گیپ کے ساتھ تھوڑا بہت ہاتھ اٹھایا. تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ فقہا نے لکھا ضرور ہے، لیکن صرف اس وجہ سے تاکہ لوگ احتیاط کریں اور نماز میں ادب و احترام کے ساتھ رہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ابھی بے ادبی کرنا جائز ہو گیا ہے، لیکن اس دور میں اس اجتہاد کے مطابق اگر آپ فتویٰ دیں گے تو بہت ہی دقت اور پریشانی ہو سکتی ہے. لہٰذا بہرحال سکوت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، ساکت ہو کر، بڑے ادب سے، احترام سے، اطمینان سے. لیکن اگر کوئی اس کے منافی عمل کرتا ہوا نظر آئے تو پھر اس کو نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہیے، نرمی کے ساتھ ہی فتویٰ دینا مناسب ہے. اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بقیہ سوالات کے جوابات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارے اسکرین پر ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا. بارہا آپ کو بتایا کہ بہت سے بھائی بہن یہاں کال کرتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ اور ارجنٹ ان کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن کال نہیں مل پاتی، اور پھر حرام حلال کے مسائل بھی ہوتے ہیں اور گناہوں کے مسائل بہت سارے ہوتے ہیں، تو وہ پھر بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں.
تو اس لیے ہم نے یہ ای میل ایڈریس آپ کی خدمت میں پیش کی. اگر آپ چاہیں تو اپنے موسٹ امپورٹنٹ مسائل، ارجنٹ مسائل اس کے اوپر آپ بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں جیسے ہی موقع ملے گا آپ کو فوراً ہم جواب دے دیں گے. تو وہ بھائی بہن اسی ای میل ایڈریس پر بالکل اعتماد کے ساتھ اپنے مسائل بھیج سکتے ہیں، جواب انشاءاللہ ان کو موصول ہو جائے گا. اب اپنے میزبان کو، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھائی بہن قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص عطا فرمائے، ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جو قربانی پر قدرت نہیں رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اسباب عطا فرمائے کہ وہ قربانی کر سکیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض